السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 26واں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے، پارہ نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ناظرین اکرام، 26ویں پارے کے اندر ٹوٹل 18 رکوع ہیں۔ 26ویں پارے میں ٹوٹل 195 آیتیں، 195۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 مکی سورہ، اس کے اندر 35 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ محمد سورہ نمبر 47 مدنی سورہ، اس کے اندر 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ فتح سورہ نمبر 48 مدنی سورہ ہے، 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ حجرات سورہ نمبر 49 ایک کم 50، یہ مدنی سورہ، اس کے اندر 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف مکی سورہ ہے، اس کے اندر 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ زاریات سورہ نمبر 51، اس کے اندر ٹوٹل 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ لیکن 26ویں پارے میں سورہ زاریات کی ٹوٹل 30 آیتیں ہیں، تو اس طریقے سے ٹوٹل آیتیں 26ویں پارے میں 195 ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں، 26ویں پارے میں جو پہلی سورہ ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46، سورہ مومن سورہ نمبر 40 سے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 تک 7 سورتوں کے شروع میں حامیم آیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ تو یہ 7 سورتوں میں لگاتار حامیم آیا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو حوامیم کا سلسلہ یہاں ختم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمان و زمین کو اور ان سب چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان حق کے ساتھ ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا، تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو ان لوگوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرکن فی السماوات، کیا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون، قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہیے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری، اور میں یہ بھی نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میری طرف جو وحی کی جاتی وہی میں بتاتا ہوں اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ کتاب جو ہے عربی زبان میں تصدیق کرنے والی ہے، ڈرانے والی ہے لوگوں کو، اور اسی طریقے سے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ اس پر جمے رہے، تو ان لوگوں کے لیے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے 12 دونا 24 مہینے دودھ پلانے کے لیے ہو گیا، تو 6 مہینے کا بھی بچہ ہو سکتا ہے اور صحیح رہے گا۔ یہی آیت دلیل ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، جس دن کافر لوگ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم دنیاوی زندگی میں اپنے حصے کی لذتیں پوری کر چکے اور ان سے تم فائدہ اٹھا چکے۔ جب یہ آیت اس صحابہ کرام کے پاس سے گزرتی تو گھبرا جاتے، اگر دنیا میں نعمتیں دیکھتے کہ یہاں ہمیں بہت اچھا مل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن نہ ملے، جنت میں نہ ملے، تو وہ گھبرا جایا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ تو شکوے شکایت کرتے ہیں، جبکہ بہت اچھے کھانے ہمیں اور آپ کو مل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اب آگے جو ہے عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے، اس کا ذکر ہے، یعنی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قوم جو ہے وہ نہیں مانی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا اس کا ذکر ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم تمہارے ارد گرد کی بہت ساری بستیاں ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے پھیر کر ان کے سامنے اپنی آیتیں بیان کی، شاید کہ وہ رجوع کر لیں، مان جائیں۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جناتوں کا ایک گروہ گزرا، وہ لوگ قرآن سننے کے لیے حاضر ہو گئے۔ 29 سے 32 کے درمیان دیکھیے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن کو سنیں، پھر جب وہ اس کی تلاوت کی جگہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انصتوا، خاموش رہو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جا کر اپنی قوم میں کہا
یا قوم اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ پھر آگے یہ ذکر ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعج بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ مردہ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ صبر کیجئے، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ بلند ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، کیا ہوگا اس دن؟ افسوس ہوگا۔ لم يلبسوا الا ساعة من نہار، وہ دنیا میں بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے۔ بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، بس آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد سورہ محمد ہے، یہ مدنی سورہ، اس کے اندر 38 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہو، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم میدان جہاد میں کافروں سے ملو تو پہلا کام یہ ہے کہ ان کی گردن مارو، جب اس کی گردن مار چکو تو قیدیوں کو بیڑی میں مضبوطی سے باندھ لو، پھر تمہیں یہ بھی اختیار ہے کہ اس کے بعد احسان کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار کو ڈال دے۔ تو یہ جنگ کے میدان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 7 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اسلام کی مدد کریں گے تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھو کیا ہوا جو زمین کے اندر تھے۔ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے اس جیسی ہی سزا ہے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یہ اس لیے کہ ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گاؤں والوں کو پکڑ لیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت و قوت میں سخت تھی، جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جنتی لوگوں کا کیا ہے، کون کون سی نعمتیں ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے لیے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جو ہے باہر نکل آئے گی۔ آیت نمبر 19 میں کہا جا رہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ یہ کہتے تھے کہ ارے کوئی سورہ کیوں نہیں اتری تاکہ ہم جہاد میں نکلتے، لیکن جب سورہ اتر گئی تو اب وہ نکل ہی نہیں رہے۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ طاعۃ و قول معروف، اطاعت کرنا اور اچھی بات کہنا ہی بہتر ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر جب جہاد کا حکم پختہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ آیت نمبر 22 اور 23 ہے، پھر اے منافقوں تم سے یہی توقع ہے اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور اپنی رشتہ داریاں توڑ ڈالو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں ان کا نقصان خود کا ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ مالدار ہے بے نیاز ہے اور تم لوگ فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا
جو تم جیسی نافرمان نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ اس میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ کے لیے گئے سن 6 ہجری میں، صحابہ کرام کو لے کر 1500 یا 1600 صحابہ کرام تھے، لیکن مدینہ سے جب آپ گئے تو مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معاہدہ کر لیا، تو اس کو فتح مبین کہا گیا ہے، صلح کر لی۔ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن فائدہ ہوا جب صلح ہو گئی کہ اس سال نہیں آئندہ سال آئیں گے، اور جو جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اس کا فائدہ ہوا کہ لوگ اسلام کو سمجھنے لگے، اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد ہی 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اس لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا جاتا ہے، وہ بڑی فتح کہا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ اس کے بعد راستے آسان ہو گئے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی کو معاف کر دے، تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ امت کا لفظ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کرنا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو چاہے مرد ہو یا عورت جنت میں داخل کرے گا، منافقوں کو مشرکوں کو جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے لیے عثمان غنی کو بھیجا تھا، امبیسڈر بنا کر وہ بات کریں۔ ان کے بارے میں خبر اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں دراصل میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہوا جو لوگ آپ سے بیعت لے رہے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، پس جو ان کے دلوں میں تھا اور اس نے جان لیا کہ ان پر تسکین نازل کیا اور ان کو بدلے میں قریبی فتح دی۔ آخر میں یہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر مڈواتے ہوئے، بال کترواتے ہوئے امن و امان سے مسجد حرام میں ضرور داخل کیے جاؤ گے، تم کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، چنانچہ اللہ اس بات کو جانتا جو تم نہیں جانتے، اور اس نے اس خواب کی تکمیل سے پہلے ہی تم کو ایک قریبی فتح عطا کر دی۔ پھر اس کے بعد رسول کے بارے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ آخری آیت نمبر 29 ہے، صحابہ کرام کی فضیلت میں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے، یہ مومنوں کی نشانی ہے، اور آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے، ان کی صفت توریت میں ہے، انجیل میں ان کی صفت ہے اس کھیتی کی مانند ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ ان صحابہ کی وجہ سے وہ کفار کو غصہ دلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے ان سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو بخش دیا ہے، اور
ان سے کون لوگ جلتے ہیں؟ کافر لوگ ہی جلتے ہیں۔ تو جو بھی صحابہ کرام کو گالی دے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، مومن نہ کہے۔ اب اس کے بعد سورہ حجرات ہے، یہ مدنی سورہ، اس کے اندر 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حجرات مانے کمرے، رومز۔ یہ ایسی سورہ ہے، اس کو بار بار پڑھنی چاہیے۔ سماج سدھار کے لیے سب سے بہترین سورہ ہے۔ سماج کے اندر جو برائی ہے اس میں سدھار کے لیے سب سے اچھی ہے۔ ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر آگے کہا، ایمان والو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر مت لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آیت نمبر 6 میں ہے، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی سے کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے انصاف کرو، اگر 2 گروہ لڑتے ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرو، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مومن آدمی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو، لہٰذا غیبت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، تمام لوگوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کے یہاں مال کی اہمیت نہیں، دولت کی اہمیت نہیں، خاندان کی اہمیت نہیں۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے، چہرے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اعمال کو دیکھتا، مال کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا۔ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، چاہے فقیر غریب محتاج کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہی سب سے اہم ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، اسلام لانے کا اللہ پر احسان مت جتلاؤ۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وہ دیہاتی آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ نمبر 50، اس کے اندر 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قاف والقرآن المجید، قاف قرآن کی قسم جو بڑی شان والا ہے۔ سورہ قاف کی جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب العیدین، حدیث نمبر 891، ہشام بنت حارثہ سے روایت ہے کہ 2 سال یا 1 سال یا کچھ عرصے تک ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک ہی تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف زبانی سن کر یاد کر لی۔ آپ لوگوں کو خطبے میں ہر جمعے میں پڑھا کرتے تھے، سورہ قاف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 873، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر کیا ہے، کس طریقے سے مخلوق بنی ہے اس کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کیا ہوا، آخرت کا ذکر ہے، میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہے، ثواب و عذاب ہے، ترغیب و ترہیب ہے، سب چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے بارے میں، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جانا ہے؟ لوگوں سے کہا جا رہا آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، پہاڑ کو کس طریقے سے ہم نے گاڑ دیا ہے، بارش ہم نے نازل کی ہے۔ پھر اسی طرح جب بیان کیا جا رہا ہے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، قوم نوح، پھر اسی طریقے سے کنویں والے، قوم سمود، فرعون، عاد،
پھر اسی طرح لوط کے بھائی، پھر اسی طرح آئکا والے قوم تبا وغیرہ کا ذکر ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لفظ من خلق جدید، کیا پھر ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، بلکہ وہ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیت نمبر 16 ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اللہ جب اتنا قریب ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے تو اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، جو ہم بولتے ہیں وہ سب لکھ لیتے ہیں، اس لیے زبان کا استعمال صحیح کیجیے گا۔ لوگ فالتو بکتے رہتے ہیں، خاموش رہنا زیادہ اچھا، اسی میں نجات ہے۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے انسان یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے کہے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، وہ کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنے ہی قومیں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی جو ان سے پکڑ میں زیادہ سخت تھی، پھر وہ شہروں میں چلے پھرے، کیا انہیں عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ ملی؟ بالکل نہیں، کوئی جگہ نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، اس دن واقعی وہ لوگ چیخ کو سنیں گے، وہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، جس دن ان کے اوپر سے زمین پھٹ جائے گی اور اس سے باہر نکل کر تیز دوڑ رہے ہوں گے، یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میرے وعید سے ڈرتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ زاریات ہے، یہ مکی سورہ، اس کے اندر ٹوٹل 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں، لیکن 26ویں پارے کے اندر 30 ہی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا، قسم ہے غبار بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ پھر بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی، تقسیم کرنے والے فرشتوں کی، انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا وہ یقیناً سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی، بادلوں کی قسم کھائی، کشتیوں کی قسم کھائی، فرشتوں کی قسم کھائی، یہ بتانے کے لیے کہ جو وعدہ کیا جا رہا وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بدلے کا دن ضرور آنے والا ہے، کل قیامت کے دن ہوگا۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہے۔ نیک لوگ جنت کے اندر باغات میں ہوں گے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کیا کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کیا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا آخری حصے میں استغفار کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کے لیے حق ہے۔ اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے نفسوں میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 22 میں کہ رزق کہاں ہے؟ آسمان میں۔ رزق ڈگریوں میں نہیں ہے، لوگ ڈگریاں لے کر گھوم رہے نہیں، آسمان میں رزق ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی آئی؟ وہ آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فراغ الی اہلی فجاء بعجل سمین، چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے ابراہیم علیہ السلام، اب بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے۔ مہمان کی مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے، لیکن وہ کھا نہیں رہتے کیونکہ فرشتے کیسے کھائیں گے۔ تو فوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام ذرا ڈرے تو کہا مت ڈرو، اور بچے کی بشارت دی۔ فاقبلت امرأۃ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، ان کی بیوی حیرت سے آگے بڑھی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ بھی، پھر کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ اللہ چاہتے ہیں تو ہو جائے گا، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ کے رب کا حکم یہی ہے، بے شک وہ حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 27ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ یہ چند باتیں تھی 26 پارے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔